شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی ان راتوں میں آپ لوگوں کے سامنے تاریخ اسلام کا وہ پہلو جو خاص کر خلافت بنی امیہ سے خلافت عثمانیہ تک ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کا عنوان میں نے باندھا تھا تاریخ، دعوت و عزیمت، خاص کر ان لوگوں کے واقعات جن کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ پہنچا اور جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑے استقلال سے کام کیا اور انہوں نے اس وقت کے چیلنجوں کو قبول کیا اور اس کے حساب سے انہوں نے بہترین کارنامے انجام دیے. خاص کر ان اشخاص کی سیرتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ خاص ٹاپک کے اندر یہ عنوان باندھا کہ تاریخ، دعوت و عزیمت خلافت بنی امیہ سے خلافت عثمانیہ تک. تو اس سلسلے میں آپ لوگ مسلسل یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ شروعات کی جو خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی اور عہد بنی امیہ کے پورے حکمراں جو کہ تقریباً 14 کے قریب تھے اور انہوں نے جو 90 سال حکومت کی، ان 90 سالہ حکومت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے بے انتہا اسلام کا پرچار ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے فتوحات کا غلبہ ہوا اور اسلام بڑا مضبوط اور مستحکم بنا. اب میں نے کل سرسری طور پر تمام خلفاء کے بنی امیہ کے اندر آنے والے تاریخی ہجری اعتبار سے اور تاریخ عیسوی کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے ایک خلاصہ رکھ دیا کہ یہ 90 سال کے اندر ان کی یہ پریڈ تھی جس میں انہوں نے
اپنے اپنے نمایاں خدمات انجام دیے۔ اب انہی میں سے تاریخ و دعوت و عظیمت کے اعتبار سے جو سب سے بہترین کارگزاریاں کی اور اللہ نے انہیں وقت بھی زیادہ دیا، خلافت کا وقت بھی انہیں ملا، مدت بھی ملی، اور اس حیثیت سے انہوں نے بڑے اہم کارنامے انجام دیے، تو اس حیثیت سے چند بادشاہوں کا، چند خلفاء کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جن میں نے آج آپ کے لیے منتخب کیا خلافت بنی امیہ کے اندر سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید، پھر یزید کے بعد ان کے بیٹے معاویہ، پھر معاویہ کے بعد خاندان عاص کے اندر، اسی خاندان کے اندر ایک اور قبیلہ، وہاں سے مروان بن حکم، پھر ان کے بیٹے عبد الملک بن مروان۔ یہ گویا کہ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں بنی امیہ کے حضرت معاویہ، یزید، پھر معاویہ جن کی مدت بہت کم رہی، پھر اس کے بعد مروان، پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان، یہ اس ترتیب کے اعتبار سے 5ویں بادشاہ تھے، اور ان کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ علم کے، فقہ کے اعتبار سے اس دور کے بڑے بڑے ائمہ کے برابر تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہی ساتھ میں سیاست بھی دی، تو اس حیثیت سے بہترین سیاست ان کی کہلائی۔ بعضوں نے تو کہا کہ حضرت معاویہ کا حلم بردباری بھی ان کے اندر تھی، اور اسی طرح کیا ہے بعد کے نمایاں خلفاء کے اوصاف بھی ان کے اندر تھے، اور انہی مدت خلافت بھی جو ملی وہ دراصل کیا ہے بہت طویل خلافت کی مدت ملی، اور اس حیثیت سے حضرت عبد الملک بن مروان 685 AD سے لے کر 705 تقریباً 20 سالہ حکومت کو انہوں نے انجام دیا۔ حضرت عبد الملک بن مروان جو کہ 685 AD میں خلیفہ بنے، ان کے باپ مروان بن حکم کی موت کے بعد، تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 39 جس پر 9 سال تھی، اور یہ پیدائش کے اعتبار سے حضرت عثمان بن عفان کے عہد خلافت میں 26 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 26 ہجری میں پیدا ہوئے، اور مدینے میں رہے، پلے بڑے، بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ رہے، اور بڑے بڑے تابعین کے ساتھ بھی رہے، علم کو حاصل کیا، حتیٰ کہ قرآن اور حدیث اور فقہ پہ بہت بڑا عبور تھا۔ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین ان کی علم کی گارنٹی دیتے تھے اور ان کے علم کے مداح تھے، اور مروان بن حکم کی زندگی میں یہ بہت سے سلطنتی امور میں بھی حصہ لیا، اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے وفات کے بعد خلیفہ بنے۔ اب دیکھیے اس کے اندر جب یہ خلیفہ بنے تو ان کو چاروں طرف سے کئی مصائب و آلام، کئی پریشانیوں کا سامنا تھا۔ اس دور کے لحاظ سے سب سے اہم ترین بات تو یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بھی خلافت اس وقت چل رہی تھی۔ یہ وہ سانحہ ہے جو کہ اس وقت سب سے عجیب ترین معاملہ تھا۔ ایک ہی وقت میں دو خلفاء تھے، اور ایک طرف حضرت عبداللہ ابن زبیر کا معاملہ تھا جو مکے اور اطراف و اکناف میں اپنی حکومت قائم کر چکے تھے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، اور زبیر بن عوام حواری رسول جو ہیں ان کے بیٹے تھے۔ صدیق اکبر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے نانا تھے، اور جب 61 ہجری میں کربلا پیش آیا، پھر اس کے بعد خلافت میں کچھ دراڑیں پڑی، تو بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو خلیفہ بنانا چاہا، اور عبداللہ ابن زبیر نے کتاب و سنت پر اپنی
حکمرانی کو قائم رکھنے کا وعدہ کر کے کئیوں سے بیعت لی، اور اس کے بعد کیا ہے یہ بھی معاملہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ جب دراصل یزید کے بیٹے معاویہ نے ہاتھ اٹھا لیا اور اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے، تو اس وقت پوری خلافت اسلامیہ یا پوری مسلم دنیا کے اندر کوئی دوسرا خلیفہ نہیں تھا سوائے عبداللہ ابن زبیر کے، کچھ مدت تک کے لیے۔ پھر اس کے بعد مروان نے لوگوں کو پھر جمع کیا، حکومت کو مستحکم کیا، تو اس وقت بھی عبداللہ ابن زبیر کی خلافت چلتی ہی رہی، یہاں تک کہ ان کے بیٹے عبد الملک بن مروان آئے اور انہوں نے کیا کیا، پوری خلافت کو مجتمع کیا۔ لیکن اس وقت بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کی خلافت قائم و دائم رہی، حتیٰ کہ بعض علاقوں پر عبداللہ ابن زبیر تھے، بعض علاقوں پر کیا ہے عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی۔ پھر اس کے بعد وہ سنگین حالات پیش آئے جو تاریخ پر بہت بڑا معاملہ ہے، بہت اہم ترین سنگین حالات ہیں، جس کو ہم کوئی ایک ایسا تصفیہ نہیں دے سکتے، جسے ہم ایک ہی فیصلہ ایک طرفہ نہیں کر سکتے۔ بہرکیف واقعہ ہوا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں خلافت بڑھتی رہی، اور ادھر عبد الملک بن مروان ان کو مقابلتاً حجاج بن یوسف کو اپنی طرف سے بھیجا۔ یہ تاریخ کا ایک ظالم ترین گورنر کہہ لیجئے، اور اس کے بعد وہ تاریخ ساز لڑائی ہوئی جو کہ عبداللہ ابن زبیر اور حجاج بن یوسف کے درمیان رہی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی حالت میں کبھی کبھی آیا کرتے تھے تو سنگ باری بھی ہو جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد آخرکار عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے۔ پھر ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے معاملے میں حد سے زیادتی کی گئی، اور اس کے بعد لیکن جو دو خلافتیں چل رہی تھی وہ دونوں خلافتیں یکجا ہو گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت عبد الملک بن مروان کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ اور اسی اثناء میں جہاں یہ کام ہو رہا تھا، خوارج نے بھی پھر سر اٹھایا، جو حضرت علی کے مقابلے میں جنگ نہروان میں دب چکے تھے۔ انہوں نے بھی کیا ہے مقابلے میں عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ دیا، اور بعد میں ان کی بھی چل نہیں سکی، لیکن عبداللہ ابن زبیر کے خاتمے کی بعد بھی ان کی ریشہ دوانیاں عبد الملک بن مروان کو پریشان کرتی رہی۔ پھر اس کے بعد اسی طرح کیا ہے توابین کے نام سے ایک تحریک اٹھی۔ یہ دراصل کیا ہے، توابین کا جو رہنما تھے وہ سلیمان بن سر تھے، اور انہوں نے قصاص حسین کے نام پر، جیسا کہ پہلے معاملہ ہوا تھا کربلا کا، تو ان کے قصاص کے نام پر، حضرت حسین کے قصاص کے نام پر انہوں نے باقاعدہ ایک تنظیم اختیار کر لی، جو دن بدن اس کا اضافہ ہوتا رہا، اور مختار ثقفی نے سلیمان کی وفات کے بعد اپنے آپ کو ان کا جانشین بتا دیا۔ اور اس پر معاملہ یہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ صاف طور پر خاندان نبوت سے بھی اپنے آپ کو منظوری دے دی، اور کہا کہ مجھے کیا ہے ان کی طرف سے بھی مدد حاصل ہے، تائید حاصل ہے، اور یہ کہ مختار ثقفی نے اپنے فتنے کو بہت آگے لے گیا، اور اس حیثیت سے ان لوگوں کے اندر طاقت بڑھتی گئی، اور یہاں تک کہ مختار ثقفی بھی قتل ہوا، یہاں تک کہ وہ آگے بڑھتا مہدی اور اس کے بعد دعوی نبوت تک کرنے لگا تھا۔ تو یہ پریشانی بھی عبد الملک بن مروان کے عہد کے ہی ہے۔ اور اس کے بعد ترکوں سے بھی مقابلہ ہوا۔ ترک اور بربر یہ دراصل پہلی مرتبہ خلافت اسلامیہ کے اندر اپنا سر اٹھائے، خاص کر ترکستان اور شمالی افریقہ کے ترک اور بربر خسر بھی تھے، اور افریقہ کی فتوحات کے بعد وہ بغاوتیں کرتے رہتے تھے، تو ان کی طرف سے بھی کیا ہے انتہائی خطرات پیش آئے۔ یہ لوگ بھی کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، حکومت کی کمزوری کا ہر وہ حربہ استعمال کرنا چاہتے تھے۔ تو اس حیثیت سے بیرونی طور پر جو ممالک میں بغاوتیں اٹھ رہی تھی اس کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا۔ تو بہرکیف توابین کی یہ تحریک جو اٹھی تھی کوفے سے، وہ دراصل اپنی جد و جہد کا اعلان کر دیا
اور عبداللہ ابن زیاد جو کہ اس معاملے میں کربلا کے معاملے میں بہت اہم نام تھا، عبد الملک بن مروان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا، اور عین الورہ ایک مقام ہے، وہاں پر توابین کے گروہ اور عبداللہ کی فوج یعنی دونوں کی لڑائی ہوئی۔ درمیان یہ جو جنگ ہوئی تھی 3 روز تک چلتی رہی، اور ابن زیاد کے لشکر کو دوبارہ ناکامی ہوئی، اور اس حیثیت سے بالآخر تیسری مرتبہ وہ کامیاب رہا۔ اور پھر اس کے بعد مختار سقفی کا بھی معاملہ یہی رہا کہ ابتدائی ایام میں سیاسی انتشار کا فائدہ اٹھا کر حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی عبد الملک بن مروان کے پاس سے، اور نہایت ہی تیز اور ذہین فتین شخص تھا، اور اس نے کیا کیا، ان لوگوں کو چن چن کر قتل کیا جن کے نام کربلا کے میدان میں شامل ہونے والوں میں سے تھے، یا وہ لوگ تھے جنہوں نے کربلا کے فوج میں شامل ہوا تھا، یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف آئے تھے۔ ان کی ایک ایک لسٹ، ایک ایک نام اٹھایا اور ان سب کو چن چن کے قتل کیا، اور اس میں سب کے سب جو بھی بڑے نام تھے وہ سب کے سب کیا ہیں، اس کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ پھر عبداللہ ابن زبیر نے مصعب بن زبیر کو جو اپنے بھائی تھے ان کو دے کر فوج دے کر بھیجا، اور مصعب نے مختار سقفی کو قتل کیا۔ ایک مختار سقفی کا معاملہ اٹھا، ایک توابین جو کہ اسی تحریک کا بانی، اور اس کے تحریک کے بانی کے بعد مختار سقفی آئے، اور یہ بدبخت بھی کیا ہے، آگے بڑھتے بڑھتے نبوت کے دعوے تک پہنچا۔ اسے عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر نے کیا ہے، قتل کیا۔ اور ادھر عبداللہ ابن زبیر کا بھی ایک مسئلہ تھا خلافت کا، جس کو حجاج کو کیا ہے بھیجا گیا۔ بڑا انتشار کا زمانہ پایا شروع میں عبد الملک بن مروان نے، اور ادھر بیرونی طور پر کیا ہے، بغاوتیں اٹھ رہی تھی، اس کی طرف بھی توجہ دینا پڑا۔ اور اسی طرح کیا ہے، شمالی افریقہ میں بھی کیا ہے، معاملات بہت سنگین ہوتے چلے گئے تھے، اور ترکستان کی فتح کے سلسلے میں بھی فوجیں بھیجنی تھی، اور خوارج نے بھی کیا کیا تھا، اس معاملے میں آگے بڑھ کر حصہ لیا تھا کہ اب تو کیا ہے، خاص کر سلطنت اسلامیہ کو خطرہ ہے، اس معاملے میں ہم بھی کیا ہے شامل ہوں گے، ہم بھی کچھ کریں گے۔ تو اس طرح کیا ہے، کئی چیزوں کی ایک طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ چاروں طرف ان کے لیے کیا تھے، میرکے ہی میرکے تھے، چیلنجز ہی چیلنجز تھے، لیکن عبد الملک بن مروان نے وہ تمام کام کیا اور سب کو دبا دیا، اور اس کے بعد ایک طویل زمانہ خالص اشاعت اسلام اور شاندار حکومت کی۔ ان کے کارناموں میں جو سب سے اہم ترین کارنامہ ہے، نمایاں ترین، وہ سب سے اہم ترین ایک کارنامہ تھا دفتری زبان عربی میں تبدیل کی۔ یہ بہت اہم تھا، کیونکہ دفتری مینجمنٹ جو تھا نا، وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی خالص عربی نہیں تھا۔ روم ایران فتح ہوئے تو فارسی کا زیادہ چلن تھا، اور وہ لوگ حکومت کر کے جانتے تھے، اور ان کے پاس کیا تھی، وہ ٹیکنیک تھی کہ جس طرح وہ انتظامی امور میں لکھا کرتے تھے۔ تو خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اسی چیز کو اپنا لیا گیا، اور اس پر توجہ دینے کا وقت بھی نہیں ملا۔ تو بعض چیزیں عربی میں بھی لکھی جاتی تھی، لیکن بعض چیزیں انہی کی تھی جو سرکاری طور پر رائج تھی، اور بعد کے آنے والوں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اس حیثیت سے سرکاری امور میں غلبہ زیادہ تر ان ایرانیوں کا تھا یا ان غیر مسلموں کا تھا، جو کہ فتوحات کے سلسلے میں یا تو شکست کھا کر آ گئے غلام بن کر، یا تو کیا ہے، خود مسلمانوں نے عہدہ دے کر بلایا تاکہ کام ہو سکے۔ تو اس حیثیت سے پورا مینجمنٹ عربی بنانے میں عبد الملک بن مروان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو سب سے پہلے ایک بہترین فارسی اور عربی جاننے والا جو شخص تھا اس کو ہائر کیا، اور اس کو لاکھوں کے درہم دیے، اور اس کے بعد اس بات پر اس کو قائم کیا، منوایا کہ جتنے دفاتر کی زبان ہے جو فارسی میں لکھے گئے ہیں ان سب کے سب کو عربی میں ترجمہ کیا جائے، اور جو ترجمے والی عربی زبان ہے وہی زبان سرکار کے جتنے محکمے ہیں
ان تمام میں بھیج دی جائے۔ اس کے بعد عربی زبان ہی میں سرکاری باتیں ہوں گی، اور سرکاری طور پر جو زبان میں لکھا جائے گا اور جس کے لیے قانون بنایا جائے گا وہ سب کے سب عربی میں ہوگا۔ یہ دراصل بہت اہم کام تھا۔ اس وقت ایرانیوں کی کیا ہے، بہت زبردست سازش رہی کہ کسی نہ کسی طرح یہ کام کو روک دیا جائے، اور انہوں نے بہت بڑا گیم بھی کھیلا۔ یہ دیکھیے میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ کون اصل دشمن تھا۔ تو یہ ایرانیوں نے بہت کچھ کوشش کی، لیکن کیا ہے، عبد الملک بن مروان کے سامنے ایک نہیں چلی۔ آخرکار یہ پورا محکمہ آہستہ 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 پورا کا پورا عربی زبان میں تبدیل ہو گیا، اور سرکاری طور پر اب کوئی خامی نہیں رہی، کوئی ایسی لینگویج یا ایسا ٹرم نہیں رہا جس کا عربی میں ترجمہ نہ ہوا ہو اور سرکاری دفاتر میں لکھنے میں پریشانی ہو رہی ہو۔ یہ سب سے اہم ترین کام تھا جو ان کے زمانے میں ہوا، اور انہوں نے کیا خاص کر۔ ورنہ تو کیا ہے، سلطنت کے مختلف صوبوں میں کہیں ساسانی تھی، کہیں کیا ہے فارسی تھی، کہیں کیا ہے پہلوی زبان تھی، اور کہیں کیا ہے شریانی زبان تھی، اور ان تمام قدیم مصری زبان تھی۔ ان تمام میں جیسے کام چلتا تھا ویسے گورنر چلا لیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ کام کیا جو کہ پورا عربی ماحول بنا دیا گیا۔ اور دوسرا جو قابل فخر کارنامہ انجام دیا وہ ہے اسلامی سکوں کا، اسلامی روپیے کا، یوں کہہ لیجئے کہ کرنسی کی ابتدا عبد الملک بن مروان نے کی۔ یا رب، یہ بہت بڑا کام تھا جو کہ پوری تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے جو درہم و دینار، دیکھیے دو پیسے تھے، دو قیمتیں تھیں، اور دونوں قیمتیں کیا تھی، دھاتوں پر مبنی تھی۔ یہ تو آج کا مسئلہ ہے کہ پیپر پر آ گیا اور اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور یہ پیپر پر آنے میں بھی بہت بڑی سازش پیچھے یہودیوں کی ہے۔ انشاءاللہ وہ کبھی گفتگو کروں گا، لیکن آج دراصل سمجھنا ہے تو یاد رکھیے ہمارے پاس ہر چیز کی قیمت روپیوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس زمانے میں درہم و دینار میں تبدیل ہوتی تھی، اور درہم جو تھے وہ چاندی سے ڈھالے جاتے تھے، چاندی کے ایک خاص وزن پر ڈھال دیے جاتے تھے، اور اسی طرح 10 درہم کے وزن پر 1 دینار ہوا کرتا تھا۔ وہ دراصل کیا ہے، سونے کا ہوتا تھا، یہ چاندی کا، وہ سونے کا، اور ایک خاص گرام پر، خاص تول پر اس کو ڈھالا جاتا تھا، خاص کوانٹٹی، خاص وزن پر، اور وہ وزن اس طرح میچ ہوتا تھا کہ 10 درہم کے ایکول 1 دینار کا حساب ہوتا تھا۔ اور یہ دونوں جو ڈھالنے کی کمپنیاں، گویا کہ گارنٹی شدہ جو پیسہ تھا وہ کہاں سے چھپ کے آتا تھا، وہ دراصل روم سے ہی چھپ کے آتا تھا، اور انہی کے سکے رائج تھے خلافت اسلامیہ، بلکہ کیا ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ درہم و دینار بھی جو چلتے تھے، وہ درہم و دینار بھی اصل میں کیا ہے، مسلمانوں نے اب تک اس کے لیے کیا نہیں کیا تھا، کوئی کارخانہ، کوئی یا کیا ہے وہ کرنسی شائع کرنے کا ادارہ قائم نہیں کیا تھا، بلکہ جو کرنسی شائع شدہ تھی جس پر ان کے الفاظ، کبھی کیا ہے کسی کی تصویر لکھی ہوئی بنی ہوئی ہوتی تھی، نقش کی ہوئی ہوتی تھی، کوئی غلط الفاظ جو اسلام کے عقیدے کے خلاف ٹکراتے تھے وہ لکھی ہوئی ہوتی تھی، اور اسی کو دراصل کیا ہے مسلم حکمرانوں نے بھی، خلفائے راشدین نے بھی اس کو تسلیم کیا تھا۔ وہی چیزیں تھی جو اب تک چل رہی تھی۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں سب سے زیادہ توجہ انہی کیا ہے، ان الفاظ پر پڑھنے کی وجہ سے ہوئی جو ایک مرتبہ کیا ہے، ان کے حساب سے وہ سکے گننے والا جب سکے گن رہا تھا تو انہوں نے ایک سکے کو لے لیا، اور جو فارسی میں اس کو لکھا ہوا تھا، ایرانی یا آ کر کوئی اور ساسانی بہرکیف جو بھی زبان تھی، اس زبان کو کہا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے مجھے بتاؤ کہ سکے پہ لکھا کیا ہے۔ تو جب لکھا ہوا سکے پر کیا ہے ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں بتایا گیا تو وہ خلاف اسلام کو یہ عبارت تھی جو حضرت عبد الملک بن مروان کو بالکل بھی پسند نہ آئی۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس کام کو انجام دیں اور ہمارا دراصل سکہ ہو، ہم خود ڈھالیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ پوری دنیا قبول کرنا ہے اس کرنسی کو، تھوڑی خالی کرنسی یہاں چلتی ہے، ان ممالک میں بھی چلے گی جہاں پر آپ کی حکومت نہیں ہے، قیصر و کسریٰ کے پاس بھی جائے گی، وہ لوگ بھی تو تسلیم کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی تسلیم کرے نہ کرے لیکن ہم تو کریں گے، پہلے ہم وہ کام انجام دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ تمام سکوں کو جو پرانے تھے ان کو جمع کرنے کا حکم دیا کہ جو بھی پرانے سکے ہیں تمہارے پاس وہ لاؤ، ہم اس کو کیا کریں گے، نئے سکوں سے تبدیل کر کے دیں گے۔ اور انہوں نے کیا کیا، سونے کا دینار اور چاندی کا درہم ڈالا۔
اور اس میں بھی تقریباً وہی میاں نے روی اختیار کی، وہی کہ 10 درہم کا 1 دینار، لیکن انہوں نے خاص طور پر اس میں کیا کیا تھا، ایسا بنایا جس کے اندر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قل هو اللہ احد تھا، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک سکے کے ایک طرف تھا اور دوسری طرف محمد رسول اللہ تھا۔ اس طرح پھر اس کے بعد اس میں بہت سے جو ان کے خاص مشیر تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ اس میں ایک کام یہ بھی کر لیا جائے کہ ڈیٹ مقرر کر دی جائے کہ کہاں کب یہ شائع ہوا، کب یہ ڈھالا گیا اور کس کارخانے سے ہوا، وہ بھی اس میں ثبت کر دیا جائے تاکہ کیا ہے کرنسی کی قیمت صحیح ہو جائے، اتھینٹک ہو جائے، تو وہ بھی کر دیا گیا۔ اب دراصل جب اسلامی طریقے سے اس کو ڈھال کر اسلامی طریقے سے درہم و دینار کی گارنٹی دے دی گئی اور یہ سکے جب پہنچے ایران اور روم کے ملکوں میں، خاص کر روم کا جو بادشاہ تھا اس نے تو کیا ہے بڑی زبردست مخالفت کی، اس نے کہا کہ ہم یہ ہرگز نہیں مانیں گے آپ کے سکوں کو، اور آپ پرانے جو سکے ہیں ہمارے اسی کو اپنائیے اور انہی سکوں سے ہم تجارت کریں گے، نئے سکوں سے ہم تجارت نہیں کریں گے۔ لیکن اس کا اثر عبد الملک بن مروان نے نہیں لیا، انہوں نے باقاعدہ اپنی حکومت میں اعلان کر دیا کہ یہ سکے کہیں نہیں چلیں گے، جن جن کے پاس پرانے سکے ہیں وہ لا کے حکومت کے اداروں میں سبمٹ کر دے، اس کے برابر کے نئے سکے دے دیے جائیں گے اور ان سکوں کا چلن، ان سکوں کا استعمال تھوڑی مدت کے بعد جرم قرار دیا جائے گا۔ تو اس حیثیت سے اسلامی دنیا میں تو سکوں کا معاملہ تبدیل ہو گیا، لیکن غیر ممالک میں اس کو ماننے کے لیے شد و مت کے ساتھ سب سے اہم ترین روم کا حکمران تھا جس نے اس کو ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوا، حتیٰ کہ اس نے 2-3 مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے اس نے کچھ تحفے جمع کیے، پھر اس کے بعد ایک ریکویسٹ لیٹر لکھ کے کہا کہ تحفے قبول کرو اور بہت قیمتی تحفے ہیں میں نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور اپنا حکم واپس لے لو، اور وہ پرانے سکے ہیں جس کو پہلے چلتے تھے اسی سکوں کا رواج اور انہی سکوں کے سلسلے میں اعلان کر دو۔ عبد الملک بن مروان کے پاس جب بادشاہ کا سفیر پہنچا تو یہ اللہ والا بندہ، اس نے کہا کہ تمہارا جواب لکھنے کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا جواب بھی دینا نہیں چاہتا، تمہاری کیا حیثیت کہ تم مجھے کیا ہے اسلامی سلطنت کے خلاف اور اسلامی سکوں کے خلاف اسلام کے لحاظ سے میں نے جو قدم اٹھایا ہے، ہمارے لحاظ سے ہماری کرنسی چاہیے، اس کے خلاف تم آواز اٹھاتے ہو اور تم مجھے بتانا چاہتے ہو، اور تمہارے تحفے تحائف کیا حیثیت رکھتے ہیں میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، لے جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ سکے واپس لے گئے اور وہ تحفے بھی لے گئے اور سب کچھ کیا ہے ایسا ہوا کہ معاملہ چوں کا تو رہ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے سمجھا کہ یہ تحفے تحائف جو دیے گئے ہیں وہ بہت کم شاید شمار ہوئے ان کے نزدیک، تو انہوں نے پھر ایک خط لکھا اور کہا کہ دیکھو میں نے تحفے بہت بڑا دیے ہیں، اب کی بار تو کم از کم کیا ہے نظر ثانی کرو، ذرا غور کرو، دیکھو ہو سکتا ہے تو حکم واپس لے لو۔ تو دوسری مرتبہ بھی انہوں نے پورے کے پورے تحفے واپس کر دیے اور کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ تو تیسری مرتبہ اس نے پھر اور بڑھایا اور لکھا کہ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے پاس تحفوں کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے تم نے میری بات قبول نہیں کی، لیکن اب کی بار میں تو کیا ہے بہت بڑے بڑے تحفے تمہارے لیے بھیج رہا ہوں، اس کو قبول بھی کرو اور اپنا حکم واپس لے لو۔ تو اس وقت بھی عبد الملک بن مروان نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، سکے ہمارے ہی چلیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مستغنی کر دیا ہے، ہم تمہارے حکم کے پابند نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کرنسی کا جو معاملہ تھا وہ اس سے بہت بہترین سمجھ میں آتا ہے کہ کرنسی کا کنٹرول آج بھی کیا ہے یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ بھی کیا ہے پیپر میں ہے۔ اسی واسطے معاشیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ جتنا روپیہ بینکوں میں اور حساب کے اندر اور کاغذ میں ہے، اگر اس کو واقعتاً سونے میں تبدیل کر دیا جائے تو کئی ہزار کروڑ کیا ہے ایسے ہوں گے جس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، خیالی پیسے ہیں ہمارے پاس۔ یہ بہت بڑا گیم ہے، سونے چاندی سے کس طرح پیپر میں تبدیل ہوا اور یہ پیپر میں تبدیل ہونے کے بعد کس طرح عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے، دیا جا رہا ہے،
یہ بہت بڑا ایک اکنامکس پڑھنے والا طالب علم ہی سمجھ سکتا ہے، اور اس کو ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ پوری دنیا کا کتنا بڑا گیم ہے، کہ دنیا میں وہ پیسہ ہے ہی نہیں جو کمپیوٹر کے ذریعے تمہارے اکاؤنٹ میں ہے، اور کیا ہے روپیے اور پیپر کی شکل میں ہے۔ وہ پیسہ کئی ہزار کروڑوں کروڑ کیا ہے ایسے ہیں جن کا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں ہے، بس زبان میں ہے، بینکوں کے کیا ہے کمپیوٹر میں ہے، بس اس کو اگر واقعتاً سونے میں تبدیل کیونکہ سونے سے ہی تو اصل میں قیمت بنتی ہے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے جس کو کیا ہے دنیا نے مان رکھا ہے، اور سب کے سب ایک کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو بہرکیف کہ اس وقت عبد الملک بن مروان نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا، بات مانے ہی نہیں، حتیٰ کہ وہ مجبوراً جنگ کا بھی اعلان کیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے آخرکار دھمکی دی۔ اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم ان سکوں کو واپس نہیں لوگے اور ہمارے سکے رائج نہیں کرو گے تو ہم بھی اپنے سکے ڈھالیں گے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے خلاف باتیں جو ہیں نا وہ دراصل اس پر سب کریں گے، گالیاں دیں گے، یا نہیں تو اللہ کے رسول کی بعض روایتوں میں ہے کہ تصویر بنا دیں گے۔ اب جب یہ دھمکی پہنچی عبد الملک بن مروان کے پاس تو اس وقت بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس بدبخت نے ایسا کچھ کر دیا تو اس کی ریمیڈی کیا ہے، اسے کیسے ہم روکیں گے؟ اگر ہم واپس لے لیا تو پھر ہمارے جو سکے ہیں جو دراصل کیا ہے ہماری سلطنت کی گارنٹی دیتے ہیں اور ہمارے لحاظ سے کیا ہے پورے ممالک میں اس کی اتھینٹیکیشن ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اس حیثیت سے پھر انہوں نے کیا ہے ایک مستقل مستحکم اقدام اٹھایا، کہا کہ جو جی چاہے کر لو تم، لیکن ہم تبدیل کرنے والے، یہ سکے رہیں گے اور انہی سکوں سے ہم تجارت کریں گے، اور ہماری تجارت ہے، تمہارے ملکوں میں بھی آئیں گے تو ہم ہمارے سکے لے کے آئیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس معیاری سکے کے معیار کو کیا ہے بہت اونچا کر دیا، وہ دھات، وہ بناوٹ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ہر چیز کو، اس کے معیار کو بہت بلند کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ جواب پہنچا تو اس کی ہمتیں پست ہو گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے مشیروں نے کہا کہ دیکھو تم نے تو کیا ہے دھمکی دی تھی کہ غلط باتیں ان سکوں میں ثبت کریں گے اور گالیاں لکھیں گے، جب نہیں مانے ہیں تو آپ کیا وہ کرنے والے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میری ہمت کہاں ہے اتری۔ بادشاہ روم کہنے لگا میری ہمت کہاں ہے، میں تو صرف ایک دھمکی دے کے دیکھ رہا تھا کہ بات بن جائے گی، لیکن یہ میری دھمکی کے اندر نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد ہی وہ سلسلہ مستقلاً قائم ہو گیا کہ پوری دنیا کے اندر انہی سکوں کا رواج پا گیا۔ وہ پرانے سکے کہاں گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے بعد یہی سکے درہم و دینار کی شکل میں پوری سلطنت اسلامیہ میں رائج رہے، اگلے زمانے میں پوری دنیا میں رائج رہے۔ کہیں پر بھی وہ پرانے سکے کہاں گئے جن کے لحاظ سے کیا ہے بہت بڑا کیا ہے سلطنت، اور پیچھے ان لوگ جو بادشاہ تھے انہوں نے کیا ہے قتل کی اور بڑے بڑے دھمکیاں دی تھی، وہ کہاں گئے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اسی طرح کیا ہے ان کے بعد دوسرا جو اہم ترین کام اصلاح اور توسیع کا ہوا وہ دراصل کیا ہے ڈاک، برید، خطوط، اس محکمے کو بھی انہوں نے بہت اونچا کر دیا تھا۔ اتنا تیز رفتار اور اتنا بہترین نظام کسی اور سلطنت کے پاس نہیں تھا۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں جب حجاج بن یوسف اور عبداللہ ابن زبیر کا معاملہ ہوا تو اس وقت تھوڑا سا کیا سنگ باری کی وجہ سے کعبۃ اللہ کے اندر بھی کیا خراشیں آ گئی تھی، توڑ پھوڑ ہوئی تھی۔ تو اس واسطے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں عصر نو کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا۔ یہ کعبۃ اللہ کی بھی بڑی عجیب داستان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے عصر نو تعمیر کرایا، اور کعبۃ اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خود جبرائیل علیہ السلام آ کے بتائے کہ یہ نقشہ ہے، یہاں کعبۃ اللہ تعمیر کرنا ہے، اور وہ کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے آنے تک کھلے میدان میں رہنے کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، آندھیوں کی وجہ سے صرف ایک ٹیلا رہ گیا تھا، ایک نشانی رہ گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر عصر نو تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور وہ مشہور واقعہ پیش آیا جو خود سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ۔ انہوں نے تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے
حجر اسود کو نصب کرنے کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں کہ انہوں نے وہ جس قدم پر جس پتھر پہ قدم رکھ کے تعمیر کیا تھا وہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا جس لحاظ سے انہیں تعمیر کرنا ہو، تو وہ مقام ابراہیم بن گیا۔ اور حجر اسود کو انہوں نے کیا کیا کہ وہ 4 کونی میں سے کس طرح سے 4 بھی کونے ہیں، کہاں سے شروع کرو، یہ یاد رکھنے کے لیے انہیں ایک طرف اس کو نصب کیا اور حجر اسود کیا ہے وہاں نصب ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد دراصل کیا ہے، ایک مرتبہ وہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ڈھا کر پھر عصر نو تعمیر کیا گیا۔ اب اس وقت جو تعمیر کیا گیا تھا خانہ کعبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا ان میں تھوڑا سا فرق تھا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ جو تعمیر ہوا تھا وہ آج کا جو حتیم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حجر اسود کے بعد کعبے کا دروازہ ہے، دروازے کی کونا، پھر اس کے بعد کا کونا، دروازے کے بعد کا کونا، پھر اس کے بعد کا کونا، آپ کو ایک باؤنڈری نظر آئے گی۔ وہ باؤنڈری اس واسطے ہے کہ وہ جگہ باؤنڈری کے اندر کی جگہ اصل میں کعبۃ اللہ کی ہی جگہ ہے جسے حتیم کہتے ہیں۔ 35ویں سال جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبی نہیں بنایا تھا، 35واں سال گزر رہا تھا، تو کعبۃ اللہ کا بھی وہی حال تھا کہ بارشوں اور میدان میں رہنے کی وجہ سے بہت بوسیدہ ہو گیا تھا۔ تو خالد ابن الولید کے باب ولید بن مغیرہ جو کہ اس وقت اسلام کا کٹر دشمن بھی تھا، تو اس کے ذریعے سے کیا ہے وہ عصر نو تعمیر ہوئی، اس کو اس نے سب سے پہلے ڈھایا، پھر اس کے بعد لوگوں نے ڈھایا اور اس کو تعمیر کیا۔ تو اس وقت اعلان یہ ہو گیا تھا کہ خالص جس نے کمائی کی ہو، جس میں کوئی حرام کاری نہ ہو، سود کا پیسہ نہ ہو، کوئی دوسرا کیا ہے رنڈی وغیرہ کا پیسہ نہ ہو، کوئی کیا ہے زنا وغیرہ کا کیا ہے قحبہ گری کا پیسہ نہ ہو، وہ خالص پیسہ جمع کر کے ہم کعبۃ اللہ کو تعمیر کریں گے۔ دیکھیے یہ ابراہیمی یعنی مذہب ابراہیمی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چیز پیش کی تھی اس کے بقیہ جات کچھ تھے ان کے پاس ابھی بھی، جس طرح آج مسلمانوں میں بھی کیا ہے مسجد کے چندے میں نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس واسطے خالص حلال مال سے لا کے دو، یا کہنے والا کہتا ہے کہ ہاں بھائی میرے شراب کے بزنس ہیں، میرا سود کا کاروبار ہے، لیکن میں جو علا کے دے رہا ہوں مسجد کا چندہ یہ خالص میرے حلال کمائی سے۔ یعنی مسلمان صرف حلال ہی کرنا ہے لیکن حرام بھی کرتے ہوئے نیک کاموں کے لیے حلالی پیسے کا انتخاب کرتا ہے نا جی۔ وہی حال اس وقت کا بھی تھا کہ وہ لوگ بھی مانتے تھے یہ سب چیزیں حرام ہیں، اس بات سے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ کوئی بھی اس میں غلط قسم کا پیسہ نہ لگائے، اس میں خالص حلال پیسہ لے آ کے دے تاکہ ہم اس کی تعمیر مکمل کر سکیں۔ تو جب اس کی تعمیر ہوئی تو اس وقت پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ حتیم کا حصہ چھوڑ دیا گیا، اور دروازہ بھی دراصل کیا تھا نیچے تھا، اس کو دراصل کیا ہے 8-9 فٹ اوپر کر دیا گیا۔ آپ دیکھا ہوگا کہ انسان کیا ہے 6-7 6 فٹ کا ہوتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ بلند کر کے کیا ہے دروازے پر رکھنا چاہتا ہے تو بھی نہیں ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، بلند لوگ رکھ لیتے ہیں جسے ملتزم کہتے ہیں۔ آج بھی کعبۃ اللہ کے دروازے پہ ہاتھ لگا سکتا ہے تو عام بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، تھوڑا سا اونچا ہو تو اس کا ہاتھ پہنچتا ہے ملتزم تک، تو اتنا اونچا کر دیا۔ تو یہ جو معاملہ ہوا تھا یہ دراصل ایسا نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا، وہ دراصل کعبہ جو تھا وہ زمین پر ہی لگا ہوا دروازہ تھا، اس کو بھی انہوں نے کیا ہے قریش کے لیے خاص کرنے کے لیے، ان کی عزت رکھوانے کے لیے، وہ جب چاہیں اس وقت جانے کے لیے انہوں نے کیا کیا وہ دروازہ بھی بلند کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ روایت آتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، کہ انہوں نے کہا کہ عائشہ میری تو خواہش ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ ذکر کیا، عائشہ کہہ رہی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ قوم غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، نئے نئے جو مسلمان ہوئے ان کو غلط فہمی نہ ہو جائے، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کے بنیادوں پر پھر اٹھا دوں۔ یعنی جو بنیادیں کیا ہیں
पैसे की कमी की वजह से अल्लाह के रसूल की उम्र जब 35 साल थी, तामीर काबा हुआ था, उसको ढाकर अल्लाह के रसूल चाहते थे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे बनवाया था वैसे बनवा दे। वो क्या था, वो हतीम का हिस्सा भी अंदर आ जाए और काबे के दरवाजे को भी नीचे कर दिया जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें यह भी फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको 2 दरवाजे बना दूं, एक दरवाजे से अंदर दाखिल हो, नमाज पढ़े, फिर दूसरे दरवाजे से निकल जाए। ये मेरी ख्वाहिश है। लेकिन लोग नहीं समझ पाएंगे, अभी अभी मुसलमान हुए हैं तो कोई क्या है गुमराह करने वाला ये कह दे कि ये नबी तो क्या है जी, काबे को ही क्या है ढा दिया, हर चीज बदल दी, तो इससे इख्तिलाफ पैदा होने का अंदेशा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये अंदेशा ना होता तो मैं ये काम करता, लेकिन ये अंदेशा है, अभी अभी नए नए लोग मुसलमान हुए मक्का फतह होने के बाद, तो इस वास्ते मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। देखिए इख्तिलाफ के लिहाज से कितनी बड़ी कुर्बानियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं। इख्तिलाफ ना हो, मुसलमान मुत्तहिद रहें। काबतुल्लाह की दीवार बुनियाद गलत थी, फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया, सिर्फ इस वास्ते के मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफ ना हो। लेकिन आज हमने क्या किया, उसका बिल्कुल बरअक्स नमूना इख्तियार किया है। इख्तिलाफ की एक एक बात निकालते हैं और उस पर क्या है घंटों बहस होती है, फिर उसके बाद टुकड़ों में बंटते हैं, फिर वो टुकड़ी फिर टुकड़ों में बंटते हैं। एक एक बात जिसकी कोई क्या है खास अहमियत ही नहीं है इस्लाम में, उसको लेके बैठ के इख्तिलाफात करते हैं और वहाँ से क्या है कुफ्र और इसके फतवे लगाए जाते हैं। और वहाँ से क्या है उम्मत के अंदर जो इंतशार पहले ही बहुत क्या कुछ कम नहीं है कि उस पर सोने पर सुहागा और इख्तिलाफात लाते हैं। ये सबसे अहम तरीन काम इख्तिलाफात का, ये बदबख्त तरीन बुग़्ज़ सहाबा वाले हैं जो एक एक क्या है पुराने बातों को खुरेजते हैं और उसके बाद उसमें से फ़लसफ़े निकालते हैं, उसमें से अहकामात निकालते हैं, उसमें लागू कराते हैं, फिर उम्मत मुस्लिमा को इंतशार में मुब्तला करते हैं कि हत्ता कि कोई सर पकड़ के बैठ जाए कि फिर इस्लाम में वो एगानगत और अमन और वो शांति जो हम पढ़ते हैं वो है कहाँ। हालांकि इख्तिलाफात से बचने के लिए बड़े बड़े कामों को अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया। काबतुल्लाह की बुनियाद गलत थी और अल्लाह के रसूल को मालूम था, और अगर अल्लाह के रसूल ढा के करते तो कौन मई का लाल है जो कह सकता है कि अल्लाह के रसूल ने गलत किया। ये सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हाथ नहीं लगाया, छोड़ दिया, क्योंकि नए मुसलमान हैं, इख्तिलाफ हो जाएगा। लेकिन ये रिवायत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास थी, जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर जो खाल से बहुत मोहब्बत करते थे, आयशा भी और ये भी बहुत मोहब्बत करते थे, अपने बहन के बेटे थे ना जी हज़रत अस्मा के, तो इनसे बाकायदा तौर पर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने सुना था। तो जब अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की हुकूमत आई और उस वक्त वो मामला नहीं था कि नए नए मुसलमान होने का, तो उन्होंने क्या किया कि उस तर्ज पर काबे को फिर तामीर करवाया जिस तर्ज की ख्वाहिश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। यानी उसको हतीम को भी अंदर ले लिया और साथ में 2 दरवाजे भी रख दिए। ये खाने काबा की तामीर जो हुई ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की खिलाफत के ज़माने में हुई, और ये दरअसल क्या है हज़रत अम्मा आयशा की उस रिवायत के पस मंज़र में हुई जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम। अब दरअसल लड़ाई झगड़े में हज्जाज और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के ज़माने में यानी उनके साथ जो मुकाबला हुआ उसमें फिर ये दरअसल क्या है खाना काबा को ज़िक पहुंचा और खाना काबा के अंदर तोड़फोड़ हुई। तो अब अब्दुल मलिक बिन मरवान ने फिर दरअसल हुक्म दिया कि उसको जब बनाया जाए तो वही तर्ज तामीर पर रख दिया जाए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, यानी वही काबे को ऊंचा कर दिया जाए दरवाजे को, और हतीम का हिस्सा हतीम को छोड़ दिया जाए और जितना हिस्सा काबतुल्लाह का था उतना ही बनवा दिया जाए। अब इस हुक्म पर फिर असर नौ तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में, जो अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में तामीर हुई काबे की इमारत वही है जो आज तक हम देखते हैं। अब इत्तेफाक देखिए, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायत मिली अल्लाह अम्मा आयशा से उसके मुताबिक उन्होंने बनवाया, लेकिन वो ज़्यादा मुद्दत तक नहीं रहा। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की कुल खिलाफत ही 9-8 साल के अंदर थी, जो कि अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने के इब्तिदाई सालों में थी। फिर जब दरअसल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की खिलाफत जाती रही तो उसने दरअसल फिर वही हुक्म दिया कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काबा है वैसे तामीर कर दो।
تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر اسی طرح خانہ کعبہ کی دیوار کو اور دروازے کو بلند کر دیا اور حتیم کا حصہ چھوڑ دیا، اور وہ چار کونی جو کچھ بھی کہے کعبہ تھا، جو جتنا حصہ رقبہ تھا کعبے کا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا وہی کیا، وہی جو آخری بناوٹ ہوئی، اس کے بعد پھر کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، جو آج تک ہم دیکھتے ہیں جو عبد الملک بن مروان کا کارنامہ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کام تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اما عائشہ کی روایت پر کیا تھا، یہی خواہش تھی، تو پھر اس کو توڑ کے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہ بات عبد الملک بن مروان کو نہیں پہنچی تھی، ان کو معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ دراصل عبداللہ ابن زبیر نے کیا کیا تھا، اپنے طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں جب معلوم ہوا کہ عبد الملک بن مروان کو کہ یہ اما عائشہ کی روایت میں آیا ہے اور یہ صحیح روایت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی، تو ان کو بھی خواہش ہوئی کہ کاش کہ میں اس کو نہ توڑتا یا پھر بنوا دوں۔ لیکن جب علماء کو بلا کر مشورہ کیا گیا کہ ابھی دراصل تعمیر ہوئی ہے، پھر اثر نو پھر اس کو دوسری تبدیلی کرنا ہے، تو علماء نے ان کو یہی مشورہ دیا اور بتایا کہ بادشاہ ایسا کرنے پر ہر بادشاہ کا ایک کھیل بن جائے گا، ہر بادشاہ سوچے گا کہ اپنے نام کے لیے یا اپنے کام کے لیے ایک مرتبہ پھر کیا ہے اثر نو تعمیر کیا جائے۔ اس طرح بات بدلتی رہ جائے گی اور ایک دوسرے سے ہاتھوں کعبۃ اللہ کی عمارت ڈھائی جائے گی، بنائی جائے گی۔ اس طرح کیا ہے اس میں خطرہ ہے زیادہ، تو خیر اب جو بن گیا ہے وہ بن گیا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، اب اس کے بعد کوئی اس کو تعمیر نہ کرے، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ تو اس بات کو عبد الملک بن مروان نے بھی قبول کر لیا، اور اس حیثیت سے اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ دراصل عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جو ہوا تھا وہی آج تک وہی خانہ کعبہ ہے۔ اللہ کو یہی منظور تھا، تو یہی خانہ کعبہ کیا ہے آج تک بھی ہے۔ اور اسی طرح جامع مسجد دمشق کے اندر ایک بہترین تاریخی مسجد تعمیر کی، جسے کیا ہے جامع مسجد کا لقب جامع دمشق وغیرہ کیا ہے کہلایا گیا، اور دیگر مساجد کی بھی کیا ہے تعمیرات اور بہت بہترین تعمیرات عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ہوئی۔ اور اسی طرح مکے میں 80 ہجری کے درمیان بڑا زبردست سیلاب آیا، جس کی وجہ سے عوام کا بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ خانہ کعبہ کی دیواروں تک پانی بہہ نکلا، چاروں طرف کی پہاڑیاں اور سیلاب سے جھوپڑیاں وغیرہ بہہ کے چلی گئی، بہا دی گئی، سب کے سب کیا ہے ادھر ادھر ہو گئے گھر وغیرہ۔ عبد الملک بن مروان نے وادی کے کنارے میں مستحکم بند تعمیر کروایا کہ سیلاب سے اس طرح پھر دوبارہ نہ ہو اور اہل شہر محفوظ رہوں، اور سڑکوں کو بڑا پکا کیا اور سرائے تعمیر کروائے، لوگ آئیں گے تو کہاں رہیں گے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔ اور اسی طرح تمام علاقوں میں ایک زبان سرکاری قرار دی گئی، جو میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اور اسی طرح عربی زبان سرکاری حیثیت کے تعین کے بعد فارسی زبانیں یا وقتی طور پر عجمی زبانیں جو بھی تھی، جو اپنے طور پر پھیلا رہی تھی، جس سے کیا ہے تہذیبیں بدل رہی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے اس سے کیا ہے محفوظ ہو گئی، اور لوگوں کے اندر پھر وہی اسلامی کلچر جو کہ کیا ہے تھوڑا تھوڑا تبدیل ہو رہا تھا واپس آنے لگا۔ اور اسی طرح عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ہی حتیٰ کہ مسجد نبوی کی بھی توسیع ہوئی، اور حجرات نبوی جو ہے نا ان سب کو اس کے اندر لایا گیا، اور بہت بڑی کیا ہے توسیع ہوئی۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اما عائشہ اور دوسرے دیگر ازواج مطہرات کے جو کمرے تھے، جو حجرات تھے، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس کے سر پہ چھت لگتی تھی، اگر لیٹا ہو تو اس کے سر پہ دیوار لگتی تھی، اتنے ہی چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ وہ کمرے مسجد نبوی سے متصل تھے۔ اگر دروازے کو ہم اگر اس طرف تصور کر لیں تو پردہ ہٹائے تو مسجد کے اندر اللہ کے رسول آ جاتے تھے۔ ایسے حجرات کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل تعمیر ہوئے تھے ازواج مطہرات کے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں کے حجرات تھے۔ 2 بیویاں ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں وفات پائے، ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہے، ایک حضرت زینب بنت خزیمہ ہے۔ یہ دونوں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پائے. بقیہ 11 بیویوں میں سے 9 بیویاں جو تھی نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت زندہ تھی، اور ان کے حجرے کعبۃ اللہ مسجد نبوی سے متصل تھے. اور اگر دروازہ ہم اس طرف تصور کر لیں مسجد نبوی کے اس طرف دیوار کی طرف، تو جیسے ہی اگر پردہ، دروازہ بھی نہیں کہہ سکتے، پردہ ہوا کرتا، پردہ اٹھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم حجرے میں، ایک قدم کیا ہے مسجد کے صحن میں ہوتا تھا. تو اس حد تک کیا ہے لگے ہوئے تھے. اور آخری زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ سب کے دروازوں کو بند کر دیا جائے جو مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں، باہر کی طرف دروازہ رکھ لیا جائے سوائے اما عائشہ کے دروازے کے. یہ دراصل کیا ہے ایکسیپشنل کیس تھا جو اللہ کے رسول نے دیا تھا. پھر اس کے بعد مسجد کی جو توسیع ہوئی حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں، وہ ان حجرات کو ٹچ کیے بغیر دوسری طرف دوسری سمت کیا ہے جتنا ہو سکے کیا ہے توسیع ہوئی. لیکن عبد الملک بن مروان کے دور میں جب دیکھا گیا کہ اس طرف توسیع کا کوئی امکان نہیں ہے، اب اگر امکان ہے تو اسی طرف ہے حجرات کو اٹھا کر ہی لانا ہے، تو حجرات کو اندر لایا گیا اور پھر تعمیر ہو گئی. اب مسجد نبوی کی جو توسیع ہوئی وہ بہت بڑی توسیع تھی، حتیٰ کہ جو مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی آج کے حساب سے اس کا گنا جو ہے کہ 1,00,000 گنا زیادہ بڑی جو دراصل آج ہے. تو اس وقت جو توسیع ہوئی اس وقت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ بھی اندر آ گیا توسیع ہونے، اس کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا. اگر اس طرف توسیع کریں گے تو حجرات اندر آئیں گے، حجرات اندر آئیں گے تو اما عائشہ کا حجرہ بھی آئے. اب اما عائشہ کا حجرہ آئے گا تو خود بخود خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اندر آ جائے گی. وہی آ گئی. جو لوگ مسجد میں قبر نہیں رکھنا جب ہم کہتے ہیں، تو جو لوگ یہ دراصل کیا دلیل لے کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں قبر ہے اللہ کے رسول کی، اور تم کہتے ہو کہ کیا ہے مسجد میں قبر، جس مسجد کے اندر قبر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے قبروں کی جگہ نماز پڑھنے پر، تو مسجد نبوی میں تم کیا کرو گے؟ تو ان کو دراصل یہی جواب ہے کہ سب سے پہلے قبر تعمیر ہوئی تھی یا مسجد. جیسا کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے قبرستان تھا، کچھ خبریں تھیں، بعد میں مسجد تعمیر کر دی گئی. اب پھر اس کے بعد وہاں پر نمازیں ہو رہی ہیں اور لوگ بھی جا کے نماز پڑھ رہے ہیں بلا جھجک، جبکہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. تو پہلا یہ دیکھا جائے گا کہ پہلے کیا تھا. تو اصل میں پہلے مسجد ہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں نہیں دفنایا گیا، نہ حضرت ابوبکر کو نہ حضرت عمر کو. یہ متصل جو حجرہ تھا وہاں پر اما عائشہ کے، یہ خود بخود توسیع میں اندر آ گیا خود بخود. ہاں، پری پلان نہیں دفنایا گیا، وہاں پر مسجد کے اندر ہونا ہے. اور یہاں سے منتقل بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، نبی جہاں وفات پاتے ہیں وہیں ان کی قبر بنتی ہے، تو وہ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ جو غلط فہمی کا کیا ہے الگ سے عوام کو دھوکہ دے کے بتاتے ہیں کہ مسجد نبوی میں تو ہے، مسجد نبوی میں تو ہے، تو یار کہ مسجد نبوی میں ہے تو اس کے خاص وجوہات ہیں جو ہر مسجد کے لیے نہیں ہو سکتے. تو جو مسجدوں میں قبر ہے یا قبرستان کے ساتھ ہے یا قبرستان ہی میں مسجد ہے، ان مسجدوں میں نماز کیسے ہوگی؟ اور وہ دلیل مسجد نبوی کے لے کے کیسے کر سکتے ہیں؟ مسجد نبوی کی دلیل لے کے کیسے وہاں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. تو غرض کہ یہ عبد الملک بن مروان کی حکومت کے خاص طور پر جو باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، اس میں کچھ کوتاہیاں بھی ہیں لیکن شاندار ترین کیا ہے فتوحات اور ان کے کارنامے ہیں جن کو اگر دیکھا جائے تو ان کے غلطیوں کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے. اللہ سے امید یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے نیکیوں کو قبول کرے گا، اللہ ان کے کیا ہیں کمیوں سے درگزر فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے اور اس پر کٹ مرنے اور اس کو آگے بڑھانے اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ